کے ساتھ ابھی کچھ دیر میں ہم نے جیسے اناؤنس کیا تھا کہ آج 5 بجے ہمارے سٹار اسٹوڈیوز میں ہوں گے عزت مآب پاکستان کے ایمبیسڈر ٹو قطر جناب سید احسن رضا صاحب. تو ہی از ان دا بلڈنگ اور بہت جلد آپ لوگوں سے ان کی بات چیت بھی ہوگی. ان سے ہمارے ساتھ جو 2 ہوسٹ ہوں گے سیف رحمان صاحب اینڈ عبید طاہر ول بی ہیئر ود ہم ہز ایکسلنسی ایمبیسڈر آف پاکستان. آپ کے ساتھ ہوں گے 6 بجے تک. سو اف یو ہیو اینی کوئریز, کوئی سوال ہو, کوئی بات آپ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں, دا نمبر از 66622107. سو اسٹے ٹیونڈ. اگلی بریک میں انشاءاللہ آپ کی ملاقات ہوگی ہز ایکسلنسی ایمبیسڈر آف پاکستان سید احسن رضا صاحب سے. اسٹے ٹیونڈ. اسی پر اور ہمارے جو مہمان ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں. کچھ ہی دیر میں آپ سے ہوں گے ہم کلام سفیر پاکستان عزت مآب سید احسن رضا شاہ صاحب. پاکستان انڈیپینڈنس ڈے اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. اور آپ سن سکیں گے سفیر پاکستان عزت مآب سید احسن رضا شاہ صاحب کو لائیو FM 107 اردو ریڈیو قطر سے اب سے کچھ ہی دیر میں. اور ہم بات کریں گے قطر اور پاکستان کے تعلقات اور جو کہ دن بدن مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور دن بدن تاریخ میں ہر روز ایک نئے باب کا, ایک نئے سنہرے باب کا اضافہ کر رہے ہیں. دونوں ممالک کی قربتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں اور بڑی تعداد میں یہاں پر پاکستانی جو موجود ہیں جو کہ ہر فیلڈ میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں, ان کا یہاں پر ہونا اور قطر کی ترقی میں کردار ادا کرنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ دونوں ممالک, دونوں برادر ممالک آپس میں نہ صرف قریب ہیں بلکہ بہت ہی قریب ہیں. دھرتی سے غم کو جو ہمارے پاکستانی دوست اس وقت ہمیں سن رہے ہیں لائیو, ان سب کو میں یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ جس کا تھا انتظار وہ آ گیا ہے. اور وہ شخصیت جو کہ یہاں قطر میں تمام پاکستانیوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے اعلیٰ سطح پر اور تمام پاکستانیوں کے دکھ درد اور ان کے خوشی غم میں ہر ایک موقع پر شریک ہوتی ہے, ان کے پرابلمز کو سالو کرتی ہے, وہ شخصیت بنفس نفیس یہاں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور میری مراد ہیں عزت مآب سفیر پاکستان محترم سید احسن رضا شاہ صاحب سے. آپ یہاں پر موجود ہیں اور انشاءاللہ ابھی ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے. اور میرے ساتھ اس پروگرام میں اور اس حلقے میں موجود ہیں ہمارے سینئر, ہمارے کیا کہنا چاہیے کہ ہمارے سابق ڈائریکٹر, ہمارے ساتھی, ہمارے رہنما اس ریڈیو کو شروع کرنے والے محترم سیف الرحمان صاحب. جی بالکل. اور ہمارے شاداب بھائی جو ہمارے ایکٹنگ ڈائریکٹر ہیں موجودہ, وہ کہنے ہیں کہ فادر آف اردو ریڈیو کا خطاب دیا جائے. تو سیف الرحمان صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. اور آپ سے ہی میں گزارش کروں گا کہ آپ سفیر پاکستان عزت مآب سید احسن رضا شاہ صاحب کا اسٹوڈیو میں باضابطہ استقبال فرمائیں. سفیر پاکستان محترم عزت مآب سید احسن رضا شاہ صاحب, اردو ریڈیو آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر. اور اس ملاقات کی ابتدا میں قطر اور پاکستان دونوں کے تعلقات کے حوالے سے آپ کی معلومات سے کچھ اخذ کرنا چاہیں گے, کچھ عطا فرمائیے گا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے آج ایک مرتبہ پھر موقع دیا کہ پاکستان کے یوم آزادی کے موقع کے اوپر میں اردو ریڈیو پہ آؤں اور آپ سے بھی بات کروں, اور مجھے یہ بھی موقع ملے کہ میں سننے والے اور اپنی کمیونٹی کے لوگ جو اس وقت سن رہے ہیں ان کے ساتھ براہ راست رابطہ کر سکوں. تو آپ کے لیے, آپ کے جو بھی پاکستانی سٹاف ہے اس کو, اور جو قطر میں مقیم تمام پاکستانی ہیں ان کو میری جانب سے یوم آزادی کی بہت مبارکباد. قطر اور پاکستان جیسے کہ آپ کو علم ہے, ہمارا رشتہ صرف ایسا نہیں ہے جو 2 ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات ہوتے ہیں, اس سے بہت بڑھ کے ہے. ہمارے درمیان ایک مذہب کا رشتہ ہے, ایک ثقافت کا رشتہ ہے, ایک تاریخ کا ایک ورثہ ہے جس کے ہم امین ہیں. دونوں ممالک کے درمیان تعلقات ماڈرن دور میں تو پچھلے 40-50 سال کے ہیں,
لیکن اصل میں یہ رشتے جو ہیں تاریخ پہ محیط ہیں. تو اسی کو جاری رکھتے ہوئے الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے میں جب سے میں یہاں پہ ہوں ہم نے ان میں مزید وسعت لانے کی کوشش کی ہے. تعلقات لیڈرشپ کے درمیان عوام کے درمیان ہمیشہ سے بہت عمدہ ہیں. قطر نے پاکستان کا اور پاکستان نے قطر کا ہمیشہ ہر موقع پہ ساتھ دیا. ہم دونوں جیسے بھائی ہوتے ہیں اس طرح سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات ہیں. لیکن کچھ جیسے آج کل کے دور میں صرف اچھے تعلقات ہونا بھائیوں کے درمیان ایسے ملکوں کے درمیان یہ کافی نہیں ہوتا. اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے تجارت میں, اکنامک ریلیشنز میں, اور جو دنیا میں اور ایشوز ہیں جو دنیا میں ہم فیس کر رہے ہیں. تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہنا, تجارت بڑھانا. تو الحمدللہ پچھلے کچھ عرصے میں ان تعلقات میں مزید وسعت آئی ہے. آپ کو جیسے علم ہے, ہمیں بہت فخر ہے کہ امیر قطر ہز ہائنس شیخ تمیم بن حمد ال ثانی پاکستان تشریف لے گئے 2 سال پہلے, اور انہوں نے پھر بھی جانا تھا. پھر بدقسمتی سے پچھلے سال کے مارچ کے مہینے کے بعد کووڈ آ گیا اور بہت ساری چیزیں رک گئیں. اسی طریقے سے وزیر اعظم عمران خان میرے ہوتے ہوئے 3 دفعہ قطر تشریف لائے ہیں, اور اس میں ہمارے تعلقات میں مزید وسعت آئی ہے. تو دونوں برادر ممالک کے درمیان تعلقات انتہائی اچھے, انتہائی قریب اور باعث خوشی اور باعث فخر ہیں ہم سب کے لیے. اور یہاں قطر میں پاکستانی کمیونٹی یا جتنے پاکستانی مقیم ہیں ان کے حوالے سے کچھ آپ کیا ارشاد فرمائے گا کہ آپ انہیں کچھ ان کی رہنمائی کرنا چاہیں گے, انہیں کچھ مزید معلومات دینا چاہیں گے دونوں ملکوں کے تعلقات کے حوالے سے؟ وہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے لیے بہت ہی زیادہ فخر کی بات, میرا واقعی سر فخر سے بلند ہو گیا. ہز ہائنس سے لے کر اور قطر کی لیڈرشپ کے مختلف لیولز میں وزیر اور شیخ اور گورنمنٹ کے لوگ جب بھی پاکستان کا ذکر ہوتا ہے تو وہ پاکستان اور پاکستانی کمیونٹی کی بہت تعریف کرتے ہیں. اور یہ بہت ہی میرے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے جب وہ پاکستانیوں کے لیے اچھے جذبات کا اظہار کرتے ہیں, اور سب لوگ کوئی نہ کوئی چھوٹی کہانی سناتے ہیں جن پاکستانیوں کا ان کے ساتھ رابطہ پڑا, جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, جو ان کے لیے کام کرتے ہیں. تو ان سب نے کوئی نہ کوئی ایسا کام کیا ہوتا ہے جو ہمارے ملک کے لوگوں کی ایک پہچان ہے کہ جاں فشاں ہوتے ہیں, لوئل ہوتے ہیں, اپنا کام پوری محنت سے کرتے ہیں, بلکہ اس سے بڑھ کے کرتے ہیں. تو وہ جہاں بھی میں جاتا ہوں اس طرح کا کوئی نہ کوئی واقعہ اور واقعات سننے کو ملتے ہیں. تو یہ جو اچھے تعلقات ہیں یہ تاریخ پہ بھی مبنی ہیں. دونوں ممالک کی لیڈرشپ کا بھی اس میں رول ہے, ہماری مذہب ایک ہونے کا بھی رول ہے. لیکن جو سب سے بڑا بانڈ ہے, جو تعلق ہے پاکستان اور قطر میں, وہ پاکستانی کمیونٹی ہے. بلکہ ہم اپنی انگریزی کی تقریریں جب کرتے ہیں یہاں پہ تو ایک جملہ میں استعمال کرتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی, پاکستانی جو کمیونٹی ہے یہاں پہ, یہ دونوں ممالک کے درمیان ایک لیونگ برج ہے. مطلب اس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک زندہ پل کام کرتے ہیں. تو وہ یہ کہ وہ تعلقات وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہیں, اور ماشاءاللہ انہوں نے یہاں پہ پاکستان کا بہت نام بنایا ہے اپنی محنت سے, اپنے کام سے, اپنی جاں فشانی سے. تو وہ پاکستان کی پہچان جو ہے وہ صرف ایک سفیر, بہت سے ممالک کی پہچان یہاں پہ ان کے ایک سفیر سے ہے. آپ ہمارے ملک کی پہچان یہاں پہ 1,70,000 یا اتنے سفیر ہیں یہاں پہ جو کہ پاکستان کا کام کر رہے ہیں. اور سر یہ جو 1,70,000 کے قریب جو سفیر آپ نے ابھی ارشاد فرمائے, امید یہ ہے کہ اس میں اضافہ بھی ہوگا, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قطر گورنمنٹ نے اسپیشلی جو FIFA 22 کا جو انفراسٹرکچر جو ورک ہے اس کے لیے خاص طور پر چند مہینوں پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ 1 لاکھ جو ویزے ہیں مزید اس سلسلے میں, اور ان میں سے آلریڈی 45,000 کے اراؤنڈ جاری کیے جا چکے ہیں. تو امید ہے کہ یہ بانڈ اور زیادہ مضبوط ہوگا. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں تقریباً 1,500 سے زیادہ ایسی جوائنٹ کمپنیز ہیں جو پاکستان اور قطر کے درمیان مشترکہ طور پر ہیں, اور کچھ ایسی کمپنیز بھی ہیں کہ جو صرف پاکستانیوں کی ہیں, پاکستان اون کمپنیز ہیں. تو یہ جو ٹریڈ جو ریلیشنز ہیں بلیٹرل, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو اس کا جو آؤٹ کم ہے سالانہ وہ بھی ماشاءاللہ بلینز میں اب پہنچ چکا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں مستقبل کو, آئندہ جو چند مہینے ہیں یا جو چند سال ہیں؟ جہاں تک پاکستانی ورکرز کے ویزوں اور تعداد کی بات ہے, اور جو 1 لاکھ کافی مشہور ہوئی تھی یہ بات 1 لاکھ کی, وہ تقریباً وہ 2019 کے اختتام تک ہو چکے تھے. 2018
آپ کو یاد ہوگا 2019 میں ہز ہائنس پاکستان کے دورے پہ گئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کی تھی. میں بھی موجود تھا وہاں پہ. تو اس میں ہز ہائنس نے یہی پاکستانی ورکرز کی تعریف کرتے ہوئے, اور وہ بہت قدر کرتے ہیں پاکستانی لوگوں کی, تو انہوں نے خود یہ اس بات کا اظہار کیا تھا, وعدہ کیا تھا کہ اس تعداد میں کافی زیادہ 2019 کے اختتام اور 2020 کے اختتام پہ اس تعداد نے بہت زیادہ ہو جانا تھا. اور وہ شروع ہو گیا پروسیس. بدقسمتی سے کووڈ کی وجہ سے سب کچھ بدل گیا, صورتحال تبدیل ہو گئی, بجائے زیادہ ہونے کے شاید تھوڑے سے کم ہی ہو گئے پچھلے 1 سال میں. لیکن یہ کہ اب آہستہ آہستہ صورتحال بہت بدل رہی ہے, بہت تیزی سے کووڈ کے اوپر قابو پایا جا چکا ہے. بلکہ قطر نے جس طریقے سے کووڈ کو ایڈریس کیا ہے, جس طرح سے کووڈ پہ قطر نے قابو پایا ہے, شاید اس کی کم ہی مثال ملتی ہے. یہاں پہ ڈیتھ ریٹ بہت ہی کم, معمولی دوسرے ملکوں کے مقابلے میں. پھر اس کے بعد ابھی بھی جبکہ ایک ویریئنٹ جو ہے وہ ساری دنیا کو پریشان کر رہا ہے, لیکن یہاں پہ قطر میں ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ وہ پریشانی نہیں ہوئی. تو انشاءاللہ اگلے آنے والے چند ماہ میں صورتحال بدل جائے گی, اور انشاءاللہ پھر وہ جو پلانز تھے پاکستانی لوگوں کی یہاں پہ تعداد میں اضافے کے, وہ پھر شروع ہو جائیں گے اور تعداد میں اضافہ ہو جائے گا. ٹریڈ آپ نے کہا کہ ماشاءاللہ بلینز میں ہے, بلین میں ہی ہے, لیکن میں اس پہ تھوڑا سا اس کا کہوں گا کہ ابھی بھی اتنی نہیں ہے جتنا ہمیں توقع ہے, ہمیں امید ہے, یا جتنا اس میں پوٹینشیل ہے. پچھلے 2-3 سال میں بڑی ہے, بلکہ 60-70-80% تک ہماری جو باہمی تجارت ہے اس میں 70-80% اضافہ ہوا ہے پچھلے 3 سالوں میں. لیکن ابھی بھی میں اس سے مطمئن نہیں ہوں, اور ہماری کوشش ہے اور ہماری امید ہے کہ اس کو اس لیول پہ لے کے جایا جائے جیسے ہمارے سیاسی تعلقات ہیں, برادرانہ تعلقات ہیں, ہماری تجارتی تعلقات بھی اسی میگنیچیوڈ کے ہوں. ابھی بھی پاکستان قطر کا 7واں بڑا تجارتی ساتھی ہے, لیکن 7ویں پہ ہم مطمئن نہیں, ہم 7ویں سے بہتر اوپر آنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی. سفیر محترم, اگر دنیا کا ہر ملک یوم آزادی مناتا ہے اور اپنا ایک قومی دن مناتا ہے, لیکن پاکستان کی ایک خاصیت ہے کہ یہ اس کی آزادی ایک خاص نظریے کے ساتھ مربوط ہے. اس نظریے کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیے گا؟ یہ بالکل درست بات ہے, اور میں بطور ایک سفارتکار, میرے اب 27-28 سال یا اس سے بھی شاید زیادہ, میں نے گننے چھوڑ دیا, 28 سال محل میں ہو گئے. تو دنیا کے مختلف ممالک میں آپ جاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ جو پاکستانیت جس کو کہتے ہیں, یا پاکستانی لوگوں کا جو اپنے وطن سے محبت کا اظہار ہے, وہ سب لوگ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں. چاہے کسی بھی ملک کا شہری ہو, وہ اپنے ملک سے محبت کرتا ہے, پیٹریوٹ ہوتا ہے, اور بالکل. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو ہماری کیفیت ہمارے لوگوں کی ہوتی ہے بالکل فرق ہے, بالکل مختلف ہے. تو وہ اس کی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں, جیسے میں ابھی ایک اور یورپی ملک میں اس سے پہلے تھا, تو وہاں پہ کچھ گوروں سے میری ملاقات ہوئی کسی اور سلسلے میں. تو گفتگو کے درمیان, اور اس کا نام بھی گوروں والا تھا ایک آدمی کا, تو گفتگو کے دوران پتہ چلا کہ اس کے والد پاکستانی تھے, اور وہ کبھی پاکستان آیا بھی نہیں. اس کی والدہ نے شاید اس کو, لیکن اس کی بھی پاکستان سے ایسی محبت تھی کہ میں حیران رہ گیا. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے لوگ اتنے زیادہ جو اپنے وطن کے ساتھ ان کا رشتہ ہے وہ کیوں ہے؟ وہ جو جن کا صرف جغرافیائی تعلق ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے, اور جن کا نظریاتی, جن کی بنیاد نظریے کے اوپر ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے. تو ہم اپنے ملک کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ صرف مٹی کا رشتہ نہیں ہے, وہ نظریے کا بھی رشتہ ہے, اور نظریے کا جن کا رشتہ ہوتا ہے وہ اس کی کوئی اور بات ہوتی ہے. تو وہ یقیناً ہے, اور وہی ہماری پہچان ہے, وہی ہماری ایک ملک, ایک وطن, ایک نیشن ہونے کا ہم سب کا آپس میں جوڑے ہوئے ہے. اور انشاءاللہ یہی ہمیں اسی رشتے سے ہمارا ملک انشاءاللہ مضبوط ہوگا. ایک بات میں اور کہتا چاہوں, آپ نے یہ بات کی تو میں, پاکستان آج ہم 14 اگست ہے, اور 14 اگست کو ہم اپنا 75th اینیورسری اور 74 سال پورے ہو گئے ہیں. لیکن یہ 14 اگست 1947 کو 27 رمضان المبارک تھا. تو پاکستان اللہ تعالیٰ نے قائم کیا 27 رمضان المبارک کو, لیلۃ القدر کی رات تھی. تو وہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا, اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے گا, اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرے گا.
باذن اللہ تعالی. دنیا کے سب ملکوں کے مسائل ہوتے ہیں, پاکستان بھی ظاہر بہت سے مسائل ہیں اس کے بھی. ایک بہت طویل عرصے سے ڈیمانڈ کی جا رہی تھی یا خواہش کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ ہمارا تعلیمی نظام وہ ذرا مربوط ہو. اس میں جو موجودہ گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہے کہ 3 طرح کے جو نصابہ تعلیم چل رہے تھے ملک میں ان کو یکجا کیا اور ایک نصاب دیا ہے, اور اس میں جو قیمت کے اعتبار سے بھی اور مالیاتی اعتبار سے بھی تقریباً جو ریشو نکلا ہے وہ فرق بہت زیادہ ہے کہ اگر پہلے 3 سال پہلے کسی نے کتابیں لی بچوں کے لیے تو 4,000 روپے کی ملی, اب جو لے رہا ہے تو 2 بچوں کے لیے وہ 880 ریال کی کتابیں مل گئی. تو یہ جو نصاب کو یکجا کر دیا گیا اور اس کو متناسب بنا دیا گیا اس طرح کہ اونچ نیچ ختم ہو جائے, اس حوالے سے کچھ معلومات دیجیے گا. جی, آپ کی گفتگو سے خود ہی اس بات کا جواب اسی میں پنہا ہے. دیکھیں, پاکستان کے تمام شہریوں کو, پاکستان سب کا ہے, چاہے وہ امیر ہو, غریب ہو, کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایک خاص ایلیٹزم, بدقسمتی سے میں اس کو کہوں گا کہ کچھ لوگوں کو یہ اپرچونٹی ملی کہ وہ ایسے اسکولوں میں پڑھیں, ایسا نظام تعلیم, اور پھر وہی لوگ آگے جا کے اعلیٰ افسر بھی بنتے ہیں اور بڑے عہدوں پہ بھی جاتے ہیں. اور ایک طبقہ ایسا ہے جس کے بچے چاہے وہ کتنے ہی قابل, کتنے ہی انٹیلیجنٹ, کتنے ہی ان کے اندر ٹیلنٹ کیوں نہ ہو, ان کو ہم برابر کا موقع ہی نہیں دیتے تھے ہمارے ملک میں. یہ ایک المیہ تھا, یہ ایک بہت ہی, مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کو شرمناک کہوں گا کہ ایک ایسی سچویشن تھی کہ بہت ہی اعلیٰ ٹیلنٹ رکھنے والا بچہ بھی اس کو, کیونکہ وہ اردو میڈیم یا سندھی میڈیم میں پڑھتے ہوئے, کہ اس کو کبھی برابر کا مقابلہ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا تھا. پھر بھی آتے تھے. ابھی جیسے کچھ عرصہ پہلے تک CSS کے امتحانات میں ظاہر ہے وہ انگریزی میں ہوتے تھے اور وہ انٹرویو بھی انگریزی میں ہوتے تھے, تو وہ ایک خاص طبقہ آ جاتا تھا اور وہی وہ لیتے تھے. لیکن اس کے باوجود ان میں بھی کئی پھر بھی آ جاتے تھے جو ایکسیپشنل کوالٹیز والے. لیکن یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ کسی صورت پاکستان کے خواب یا پاکستان جس وجہ سے بنایا گیا اس سے مطابقت نہیں رکھتا تھا. تو اس وجہ سے اب اس حکومت نے جیسے آپ نے کہا کہ کوشش کی ہے کہ اس طبقاتی نظام تعلیم کو ختم کیا جائے اور سب کو برابر کا موقع دیا جائے. الحمدللہ. سامعین, آپ سن رہے ہیں FM 107 اردو ریڈیو قطر دل سے دیسی, اور اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سفیر پاکستان عزت مآب سید احسن رضا شاہ صاحب, اور ان سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. لیکن تھوڑا سا ہم بریک لیں گے, پھر واپس آئیں گے اور سفیر محترم سے مزید گفتگو کریں گے. 14 اگست جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا دن جس سے کہ تاریخ بنی ہے اور اسی پر یہ پوری تاریخ قائم ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عزت مآب سفیر پاکستان محترم سید احسن رضا شاہ صاحب, ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں پاکستان کمیونٹی کے جو نمائندہ یہاں پر لوگ ہیں جو کہ کمیونٹی میں کام کرتے ہیں اور مختلف تنظیموں کو ہیڈ کرتے ہیں. سونی دھرتی ایک تنظیم ہے جو بچوں کے لیے خاص طور پہ کام کرتی ہے, اس کے CEO یا اس کے سربراہ محترم انور علی رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ان سے بھی ہماری گفتگو ہوگی. لیکن سفیر پاکستان عزت مآب سید احسن رضا شاہ صاحب, چونکہ ہم جانتے ہیں کہ آج ان کی کافی مصروفیات ہیں, تو سر اب تھوڑا سا اس حوالے سے جو یہاں قطر میں ہم جو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ, ایک تو آپ نے جب آپ تشریف لائے تھے اس وقت سے اب تک کچھ تو آپ نے تبدیلیاں اس میں دیکھی ہوں گی جو ترقیاتی حوالے سے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم بہت تیزی کے ساتھ 2022 کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں, بہت قریب آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے فرمائیے گا کہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے یا کیا ہونا چاہیے؟ جی, سب سے پہلے تو جو بات ہم پچھلے سوال کے آپ نے کیا تھا کہ قطر کی ترقی بے مثال ہے. پچھلے 2 دہائیوں میں قطر نے جو ترقی کی ہے وہ اس کی مثال کم ہی ملتی ہے, اور اس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں ہمیں بہت فخر ہے کہ اس میں پاکستانی خون پسینہ بھی شامل ہے. ہمارے مزدوروں نے, ہماری کمیونٹی نے, ہمارے لوگوں نے اس میں بہت کردار ادا کیا. تو جب بھی ہم بڑی اونچی عمارتیں, زبردست روڈز, انفراسٹرکچر, ہائی ویز دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیشہ ہر عمارت میں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں پاکستانیوں کا بھی
خون پسینہ شامل ہے, تو یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے. لیکن قطر کی ظاہر ہے ڈیولپمنٹ اس کی لیڈرشپ کی اعلیٰ قیادت اس کے پیچھے ہے, اور ان کے ویژن ہے, انہوں نے دور رس اپنا جو ویژن رکھا, یہ اس کی ریفلیکشن ہے. تو یہ سب کے لیے ایک مثال ہے, بہت سارے ملکوں کے لیے مثال ہے ڈیولپمنٹ کی, لیکن پاکستانی کمیونٹی کا بھی اس میں رول ہے جس پہ ہمیں فخر ہے. اور انشاءاللہ قطر میں فٹ بال ورلڈ کپ کی کامیابی کے لیے ہماری کمیونٹی اسی طریقے سے شانہ بشانہ اپنے قطری بھائیوں کے ساتھ شامل رہے گی, اور انشاءاللہ اس کو بخیر و خوبی اور بہت شاندار اور بہت کامیاب فٹ بال ورلڈ کپ یہاں پہ منعقد ہوگا انشاءاللہ سر. انشاءاللہ کیا سر اس حوالے سے کیا کچھ اس طرح کے کچھ کوئی ایم او یوز یا کوئی ایگریمنٹس یا کچھ اس طرح کی بات چیت ہو رہی ہے, جس سے مختلف ظاہر ہم جانتے ہیں کہ اتنے بڑے ایونٹ کو سیکیور کرنے کے لیے, اس کو کامیابی سے انجام تک پہنچانے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس میں کیا کچھ اس حوالے سے کچھ کام ہو رہا ہے؟ جی, اس پہ کام ہو رہا ہے. ہماری حکومت, ہماری قیادت اور قطر کی قیادت اور ہماری وزارتیں اور لوگ جو ہیں وہ رابطے میں ہیں, بہت ساری گفتگو اس میں ہو چکی ہے, اور انشاءاللہ پاکستان کی مکمل حمایت اور مکمل سپورٹ شامل رہے گی انشاءاللہ ایک سکسیسفل فٹ بال ورلڈ کپ میں انشاءاللہ ضرور. اور جیسے کہ سامعین آپ ہمیں سن رہے ہیں FM 107 اردو ریڈیو قطر دل سے دیسی. ہمارے جو لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ابھی, آپ ہمیں انسٹاگرام پہ جو ہمارا اکاؤنٹ ہے FM 107 قطر, وہاں سے بھی آپ لائیو ہمیں دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو لائیو ویڈیو آپ تک پہنچا رہے ہیں وید بھائی, ان کا بھی شکریہ, اور وہ پورے طور پر دل و جان سے شریک ہیں اس جشن میں. اور جیسے کہ آپ میرے ساتھ جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ رانا انور علی صاحب موجود ہیں, جو کہ سابق چیئر پرسن ہیں سونی دھرتی کے. تو سبیر صاحب آپ کی اجازت سے صرف رانا صاحب آپ کو یوم آزادی مبارک ہو, اور اس موقع پر آپ کے کیا احساسات ہیں؟ آپ قطر میں ایک لمبے عرصے سے موجود ہیں, اپنے اس قیام کے دوران قطریوں کو قطری حکومت کو, یہاں کے لوگوں کو کیسا پایا آپ نے, اور کیا احساسات ہیں آپ کے؟ بہت شکریہ عبید طاہر بھائی. سب سے پہلے تو تمام سننے والوں کو یوم آزادی مبارک, اور بہت شکریہ FM 107 اردو ریڈیو کا کہ انہوں نے یہ خصوصی ٹرانسمیشن آج یوم آزادی کے حوالے سے ارینج کی. یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کا قطر کی ترقی میں بھی بہت اہم کردار ہے, اور قطر اور پاکستان کے جو لوگ ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت پہلے سے جو پہلی کمیونٹی یہاں پر قطر میں آئی وہ پاکستانی تھے, جنہوں نے قطر کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا, اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف پروجیکٹس میں پاکستانی جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. بابائے قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے 3 اصول بتائے تھے کامیابی کے, ایمان, اتحاد اور تنظیم. اور یہی کسی بھی قوم کی زندگی میں کامیابی کے اصول ہوتے ہیں. بے شک. رانا صاحب آپ کے اپنے ذاتی تجربات کیا ہیں جو آپ اتنے عرصے سے قطر میں ہیں؟ یہاں پر پاکستانی کمیونٹی نے خاص طور پر کلچر اور ویلفیئر کے حوالے سے بہت زیادہ بہترین ماحول پایا ہے. ہم نے بہت سے کلچرل پروگرامز بھی یہاں قطر میں کیے ہیں, اور پاکستانی کمیونٹی کو اپنے کلچر سے, اپنے روایات سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے ہمیں بہت سی سہولیات فراہم کی گئی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ثانی وطن ہے ہمارا, اور جو پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ رہتی ہے انہیں جو قطری بھائی ہیں وہ بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور بہت ہی زبردست ریلیشن جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے. بالکل. اور ہم جانتے ہیں کہ آپ نے سونی دھرتی کے حوالے سے خاص طور پر بچوں میں ٹیلنٹ کو ڈھونڈا, ان کو پروموٹ کیا, اور اس کے لیے آپ کام کریں جس کے لیے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور آپ جیسے جو اور لوگ جو کمیونٹی کے مختلف طبقات کے لیے کام کر رہے ہیں, ان تمام کے لیے ہماری جانب سے سلام ہم ان کو پیش کرتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں. کمنگ بیک ٹو ہز ایکسلنسی سفیر پاکستان سید احسن رضا شاہ صاحب, اس وقت آپ کو یہاں قطر میں رہنے والے تمام ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں وہ سن بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں. تو ہم جانتے ہیں ویسے تو باتیں تمام ہو چکی ہیں, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک, وہ جو پرانے زمانے میں ہم کہتے تھے کوئی ایک بات پلو باندھ دی یا گانٹھ باندھ لی, کوئی ایک بات جو آپ اپنی کمیونٹی سے کہنا چاہیں اس میڈیم کے حوالے سے, اور جس پر کہ وہ عمل کریں اور وہ چلتے رہیں. ہم جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت نیک نام کمیونٹی ہے, بہت کام کرتے ہیں, لیکن پھر بھی جو چیزیں آپ اپنے روزمرہ کا جو آپ کا مشاہدہ ہے MBC کے حوالے سے, دیگر جو چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں, اس حوالے سے اگر آپ کچھ ارشاد فرمانا چاہیں تو. جی, بس وہ ایک ہی بات ہے کہ اور وہ صرف قطر میں نہیں, دنیا میں ہر جگہ, پاکستان میں بھی وہی لاگو ہوتی ہے کہ جس جگہ پہ ہوں اس کے قانون پہ عمل کریں, وہاں کے روایات
کی پاسداری کریں, اس کو رسپیکٹ کریں, اور کوئی ایسا کام نہ کریں, اور پتہ کر لیں کہ قانون کیا ہے تاکہ کوئی ایسا کام نہیں ہو جائے جس سے پریشانی ہو. تو مقامی قوانین کی, مقامی روایات کی مکمل ان کو رسپیکٹ کریں اور اس کی پاسداری کریں, کرتے بھی ہیں ایک بہت بڑی تعداد. جی الحمدللہ بالکل کرتے ہیں. تو عزت مآب سفیر پاکستان سید احسن رضا شاہ صاحب, ہم آپ کے شکر گزار ہیں, FM 107 کی پوری ٹیم اور ہمارے جو ایکٹنگ ڈائریکٹر ہیں مسٹر شاداب خان صاحب, ان کی جانب سے, ہمارے جو سینئر موسٹ ہمارے جو سابق ڈائریکٹر ہیں محترم سیف الرحمان صاحب, میری جانب سے, تمہاری جو پوری ٹیم ہے, ہم سب کی جانب سے آپ کی یہاں آمد کا, ہم سے بات چیت کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سے آئندہ بھی ملاقاتیں رہیں گی, اور جس طرح سے آپ اپنی کمیونٹی کو گائیڈ کر رہے ہیں, انشاءاللہ آپ کی کمیونٹی انہی گائیڈ لائنز پہ چلے گی اور قطر کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے گی, اور انشاءاللہ اپنے لیے بھی اور اپنے ملک کا بھی نام انشاءاللہ روشن کرے گی. آپ کی آمد کا, ہم سے بات چیت کرنے کا, پروگرام میں شرکت کرنے کا, ہمیں عزت بخشنے کا بہت بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. جی تو سامعین, آپ سن رہے ہیں اس وقت FM 107 پر جشن یاریاں اور یوم آزادی پاکستان کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. ہمارے پاس ہمارے ساتھ اور بھی مہمان جڑیں گے جن سے ہم آپ کی بات کروائیں گے, لیکن فی الحال تھوڑا سا لیتے ہیں بریک. آپ رہیے گا ہمارے ساتھ, کہیں مت جائیے گا.